اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر مبنی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جن کی طاقت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو مکمل طاقت اور شجاعت اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے کئی مثال ملتے ہیں، جن میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، امام علی علیہ السلام کا طلحہ سے مقابلہ، امام علی علیہ السلام اور مرہب کا مقابلہ، حارث اور امام علی علیہ السلام کا مقابلہ، اور حضرت امام علی علیہ السلام اور فتح پہلوان کا مقابلہ۔ یہ سارے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کتنے بہادر اور شجاع تھے۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے بہادر تھے۔ جیسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کی طاقت کی بات آتی ہے تو آپ سبھی کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا سے پہلے کوئی جنگ لڑی تھی، یا پھر کیا حضرت عباس علیہ السلام نے کچھ ایسے کارنامے کیے تھے جس کے بنا پر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی حضرت عباس علیہ السلام بھی اپنے بابا کی طرح بہادر اور طاقتور تھے؟ تو آپ کے انہی سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی طاقت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے چند واقعات کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، اور اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد آپ یہ یقین کر لیں گے کہ واقعی شیر خدا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام واقعی اپنے بابا کی طرح شیر کا جگر رکھتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے شیروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا، یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو بچپن میں مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ویسے تو لوگوں کا دستور ہے کہ جو بچہ ہے اسے بچوں کے ساتھ لڑاؤ تاکہ تلوار اٹھانا، ڈھال رکھنا، یہ سب اچھی طرح سے سیکھ جائے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام حضرت مولا عباس علیہ السلام کو بچپن میں بھی عرب کے مردوں سے لڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، حضرت عباس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ اچانک جنگل سے شیروں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، میرے بھائی عباس، مجھے لگتا ہے کہ شیر کسی انسان کی تلاش میں ہے، کہیں انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت عباس علیہ السلام اجازت لے کر جنگل میں اندر چلے گئے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام شیروں سے جنگ کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے، اے فرشتوں کے شیر۔ اس کے بعد شیر بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے شاگرد جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے شاگرد حضرت عباس علیہ السلام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو حضرت امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صلح کو ترجیح دی، پر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اتنے بہادر تھے کہ جن کے شاگرد کا نام عباس تھا، جنگ صفین میں جس نے فرات پر قبضہ کر کے فرات خالی کروایا، جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے فرمایا تھا کہ جا بیٹا حملہ کر، حضرت محمد حنفیہ دوڑے تو سامنے 300 بندوں نے اکٹھا تیر چھوڑے۔ 300 تیر سامنے آ جائیں تو رکنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ تھوڑا سا آگے بڑھے کہ جب تیروں کی بوچھار دیکھی تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے۔ جب حضرت محمد حنفیہ تھوڑے پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام تیزی سے گھوڑے کی زین پر آئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر نقاب تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت محمد حنفیہ کے پاس سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر جاتی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے دیکھا کہ یہ حسن چلے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا اور امام علی علیہ السلام نے قریب آ کر ماتھا چومتے ہوئے فرمایا، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت عباس علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا شاگرد بھی حضرت غازی عباس علیہ السلام۔ جب صفین میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اجازت دی، حضرت غازی عباس علیہ السلام نے صرف ایک ہی لفظ کہا تھا کہ بابا میں جاؤں گا مگر اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین علیہ السلام کی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی دی، غازی عباس علیہ السلام لڑے۔
حضرت عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب حضرت عباس علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی عباس علیہ السلام نے کہا ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنا دیا، آپ نے فرمایا لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ عباس اب وعدہ کر جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا مولا پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس، وعدہ کر اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی حضرت عباس علیہ السلام نے سیدوں کے ساتھ۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر جا کر یزیدی لشکر کے بیچ میں سے 20 مشقیں بھر کر خیموں کی طرف واپس آئے تھے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے تو کیا یزیدی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، حضرت عباس علیہ السلام کی یزیدی فوج کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی تھی اور مقابلہ بھی ہوا تھا۔ 8 محرم، حضرت عباس علیہ السلام کا پانی لینے جانا۔ ابھی رات تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن حلال بجلی تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے عمرو بن حجاج زبیدی نے آواز دی تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا میں نافع بن حلال بجلی ہوں۔ عمرو نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ عمرو بن حجاج کہنے لگا پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگے تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیو، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اس حال میں ایک قطرہ بھی نہیں پیتا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمرو بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھی، تو کہا کہ نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم ایک بھی قطرہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت تک نہ پہنچنے دیں۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمرو بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ اصحابوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھوڑے سواروں نے عمرو بن حجاج کی فوج کا مقابلہ کیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لی، فرات سے نکل آئے تو عمرو بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام تھے، دوسری طرف نافع بن حلال تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم قیام تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے ایک بھی فرد قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پانی قیام میں آیا اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام، اصحاب، اطفال اور بیویوں نے پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام سقائے کہلائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے لقب سقائے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آیا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ خیموں کے باہر صرف ایک شخص تلوار نکالے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر 5000 کا لشکر کپ کپانے لگا۔ وہ شخص جو تلوار نکالے خیموں کے باہر کھڑا تھا وہ کون تھا؟
اور جو 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ 6 محرم کی رات کو فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور ان کے باہر حضرت غازی عباس علمدار پہرا دے رہے تھے اور سبھی خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے، چہرہ پر نور، آنکھوں میں روب، ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان، شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا، اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھا کہ سامنے 5000 سواروں کا لشکر آ رہا ہے جس کا سالار شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ شمر ابن ذوالجوشن اپنے لشکر سمیت خیموں کے قریب آیا اور دیکھا کہ سارے خیمے فرات کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے اور غازی عباس علیہ السلام کا پہرا۔ غازی عباس علیہ السلام خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن ذوالجوشن آیا اور آ کے حضرت غازی عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب غازی عباس علیہ السلام کی تلوار نیام سے باہر آئی تو پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ علی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ جنگ صفین میں مولا عباس علیہ السلام کے جوہر یہ سبھی دیکھ چکے تھے اور حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر بہادری میں حضرت علی علیہ السلام کا کوئی اس وقت ثانی نہیں تھا تو آج عباس علیہ السلام کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کھڑے رہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور ایک حد قائم کر دی اور فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی اپنے باپ کا ہے وہ اس لکیر کو پار کر کے داخل ہو جائے۔ مولا عباس علیہ السلام کی ایسی جرت کہ 5000 کا لشکر اور یہاں صرف غازی عباس علیہ السلام اکیلے۔ غازی عباس علیہ السلام نے لکیر کھینچی اور شمر کو فرمایا، شمر، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کا ہے تو اس لکیر کو پار کر کے آئے، میں خیمے پیچھے کر لوں گا۔